اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ 5واں رکوع آ رہا ہے اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے ایمان کی بحث، اس کے ضمن میں یہ بہت اہم درس ہے۔ اور یہ آیت نمبر 35 جو آ رہی ہے، یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بھی آیت نمبر 35 اور سورہ احزاب میں بھی بالکل ٹھیک یہی نمبر آیت نمبر 35 آپ کو ملے گی۔ یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اس پر ایمان کی مثال، اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کہ مشکاتن، جیسے ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ روشن ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے، شیشہ ہے اس کے اوپر، جیسے لالٹینیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، گلوب کے ساتھ جو ہے وہ لیمپ ہوتے تھے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو۔ یوقد من شجرۃ، اور اس مصباح میں، اس دیے میں، اس چراغ میں جلایا جا رہا ہے تیل، کس کا؟ ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا، ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ یعنی یہ کہ درخت ہے، جھنڈ ہے ایک۔ اب اگر تو اس جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی، شام کی نہیں ہوگی۔ مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی، صبح کی نہیں ملے گی۔ ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی، جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے، تو پورے دن کی تمازت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے۔ اور ایسے درخت کا جو روغن زیتون ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف، اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں۔ یکاد زیتھا یضیء، اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، قریب ہے کہ روشن ہو جائے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے اسے ابھی آگ نے چھوا ہی نہ ہو۔ نور علی نور، جب آگ مس کر جائے، چھو جائے تو پھر نور علی نور ہے، وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے۔ یہ اصل میں ایمان کے لیے، اس کے اجزاء ترکیبی کے لیے بہترین تمثیل ہے، جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت، انسانی فطرت۔ اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں، معرفت خداوندی موجود ہے۔ البتہ اس پر کوئی پردے آ گئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے کچھ غلاف پڑ گئے ہیں، اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ آیات الہیہ جو ہیں، آیات قرآنیہ، وہ اندر کے اندر جو ڈورمنٹ اس کی کانشسنس ہے ایمان کی، اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے۔ اب تیل ایک ہے کڑوا تیل، جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے، اب تو شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو دیا کس کو کہتے ہیں، لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا، تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا، اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی، کوئی کپڑے کی بتی ہے بٹکر، یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے، اس بتی کا پھر آگ لگاتے تھے تو جل تو رہا ہے تیل، لیکن بواسطہ بتی، براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن ایک تیل ہے پیٹرول، اس کو جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے، اور پیٹرول گویا کہ بیتاب ہے، وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، ذرا سی چنگاری قریب آئی اور بھڑک گیا۔ اسی طریقے سے انسانوں کی طباع کا فرق ہے۔ کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے، اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر، کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی، آئینہ جگمگا اٹھا ایک دم، اس لیے کہ اوپر غبار ہے ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں۔ یہ مثال صدیقین کی ہے، جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا، میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی، اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے، کہ ایک لحظے کا بھی توقف نہیں کیا۔ یہ اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی، گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر، جو بھڑک اٹھنے کو بیتاب تھا کہ ذرا قریب بھی اگر دیاشنائی آ گئی تو بھڑک اٹھے۔ لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا، ان میں کوئی تکدر تھا، انہیں وقت لگ گیا، اگر چاہیے کہ بالآخر وہ ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ کچھ
اس میں بتی ڈالنی پڑی، کوئی اس کے لیے محنت کرنی پڑی۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدرجہ پھر ان کے بعد آتے چلے گئے۔ تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت، نور روح، روحانی نور جو ہمارے اندر ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تجرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ وہ جو ہماری روح کے اندر ہے، روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے، یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور، وحی کا نور آیا، ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نور علی نور کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اور ذہن میں رکھیے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا، اس کی واقعتاً طاق کی سی شکل ہے، یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے، اوپر سے تنگ ہو رہا ہے، طاق ایسے ہی ہوتے تھے۔ ڈائفرام جو ہے وہ اس طاق کا گویا کہ فلور ہے، جو ہمارے ایبڈومینل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیحدہ کرنے والا عضو ہے، اور دل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ گویا کہ چراغ ہے۔ اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے، اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور، اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے، ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا، اس کی روح کے اندر، اور ایک نور وحی۔ ان دونوں کے اجتماع سے نور علی نور، وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا۔ المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ یہ نور علی نور ہے، دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا، نور فطرت، نور وحی۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے، اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حقہ علم ہے، مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی از خود نہیں سمجھ سکتے۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے، ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے، یعنی مساجد۔ بلند کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو نمایاں بنایا جائے۔ ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمایاں شے ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کی ڈیکوریشن ہو، اس کے اوپر جو ہے خام خواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں، لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمایاں ہونی چاہیے، معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ ترفع، اس کو ہر طریقے سے، ہر معنوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اس کا نام لیا جائے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی قندیلیں روشن ہیں، یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ رجال، وہ جواں مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت، نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے، وایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے۔ یخافون یومن، یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں کہ دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہ تو مومن صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے، اس کی تمثیل یہ ہے، اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے۔ اب ایک ہے بین بین کے لوگ، ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں، کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے، کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے۔ وہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس آیت کو ذہن میں رکھیے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ ایمان سے تہی ہیں، محروم ہیں، کافر ہیں، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال کیا ہیں؟ کسراب، جیسے ریت ہو، سراب ہو، بقیعۃ، ایک چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسٹ کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے لم یجدہ شیئا، کچھ نہیں پاتا وہاں پر، ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود، فوفاہ حسابہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔
یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی جھوٹی نیکیاں، ملمے کی نیکیاں، حقیقی ایمان نہیں ہے، ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالآخرت نہیں ہے، لیکن یوں ہی کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں، کچھ خدمت خلق کے کام ہے، اس طرح کی چیزیں اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں۔ اس کے لیے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے، دوسری مثال یہ کہ یہ نیکیاں سراب کے مانند ہیں، جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، حقیقت میں پانی نہیں ہے۔ اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں، جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے، نفس پرستی اور دنیا پرستی، اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے۔ ان کی مثال کیا ہے؟ او کظلمات فی بحر اللجی، یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں، یغشاہ موج، اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو، من فوقہ موج، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، من فوقہ سحاب، اور اوپر جو ہے بادل بھی ہوں۔ یعنی اندھیری رات ہے، کوئی روشنی نہیں، اوپر بادل ہے، نہ چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا، جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ وَأَلَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور عطا نہ کیا ہو، فما لہ من نور، تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں، اندھیارے ہی اندھیارے ہیں، ظلمات فوق بعضها فوق بعض۔ صدق اللہ العظیم۔